مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ کون لوگ؟ یہود و نصارہ۔ اللہ جل مجدہ نے بے شمار مقامات پر قرآن مجید کے اندر یہود و نصارہ کی مثالیں دے کر ہمیں مسلمانوں کو سمجھایا ہے، آنے والے وقت کے لیے متنبہ کیا ہے۔ یہ آیات بھی تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں، آج تو تم متحد ہو، تمہارے اندر وحدت ہے، لیکن آئندہ چل کر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے، پارٹی بازی کا شکار ہو گئے، اور واضح احکامات آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ انہیں علم نہ تھا کہ حق کیا ہے، یہود و نصارہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تفرقے میں مبتلا ہو گئے، پارٹی بازی کا شکار ہو گئے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی دنیاوی اغراض کے لیے، اپنی انا کے لیے۔ تو ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا، ایسے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا۔ کب ہوگا؟ جس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت والے دن، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ اب دوستان محترم، یہاں پہ رکیے اور ذرا غور کیجئے کہ یہاں بات چل رہی ہے صاحبان ایمان کی، انہی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تفرقے میں نہ پڑنا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقے میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ایسے لوگوں کو عذاب ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ سیاہ چہروں والے وہ مسلمان ہوں گے، وہ مومن ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے۔ اور کفر بھی کون سا؟ کون سا کفر کیا؟ تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ کیونکہ تفرقے کا بیان فرما کے اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ اس دن تفرقے میں مبتلا لوگوں کو سخت عذاب ہوگا، جس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ کے سیاہ ہوں گے، اور سیاہ چہرے والوں سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ اب مزہ چکھو اس عذاب کا
جو کفر تم نے کیا اس کے بدلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔